بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پر۔ جناب آج 29 مارچ ہے سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ کچھ اپڈیٹس دنیا بھر کی دیں گے اور پاکستان کی بھی دیں گے، پھر پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے، خاص طور پہ پاکستان میں آئندہ چند دنوں میں کیا سچویشن ہوگی، صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں، ان تیاریوں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس وبائی مرض کے بارے میں۔ ایک افواج پاکستان نے بھی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں اور افواج پاکستان اس وقت فیلڈ میں آ گئی ہے، گراؤنڈ میں آ گئی ہے اور گشت ہے، اس کا بھی بتائیں گے کہ افواج پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے کہ افواج پاکستان کو ٹروپس کو سڑکوں اور گلیوں میں آنا پڑا۔ یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس لیے آج کی گفتگو ذرا تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے۔ سچویشن یہ ہے جناب کہ دنیا بھر میں تعداد جو جاں بحق ہو گئے ہیں اس وبائی مرض میں، ان کی تعداد ہو گئی ہے سر 32,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جو کہ بڑھتی جا رہی ہے اور سچویشن گھمبیر ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے، اور جو متاثرین ہیں یعنی کہ جن کے پازیٹیو آ رہے ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ تقریباً 7 لاکھ ہونے کو ہے، تقریباً 6,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 7 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ کچھ دیر پہلے کے اپڈیٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور جناب جرمنی میں سچویشن آج بہتر رہی، 12 افراد جاں بحق ہوئے جی، اور جرمنی میں، اور تعداد ان کی 455 ہو گئی۔ لیکن جو سب سے الارمنگ سچویشن ہے وہ امریکہ ہے۔ سب سے زیادہ جو خطرناک رجحان امریکہ میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہوئے ہیں، اور شروع ہوئے ہیں تو جناب ان کی تعداد 1,26,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو پازیٹیو ہیں، جن کو یہ وبائی مرض ہے، اور ان میں جاں بحق افراد کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ چین کی سچویشن اس وقت قدرے کنٹرول میں ہے، کافی کنٹرول میں، بلکہ 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور تعداد جو ہے اب بھی اس کی 3400 سے کم ہے، یعنی کہ یہ چین کی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بارے میں اٹلی سب سے زیادہ خطرناک ہے جاں بحق، کیونکہ 6 کروڑ کی آبادی ہے صرف اس کی، اور تقریباً 12,000 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسپین جناب 6,000 سے تجاوز کر چکا۔ یہ 2 ملک ہیں جہاں پہ سچویشن بہت زیادہ ہے ڈیتھس کے حوالے سے، اور اسپین میں تو اب گلیوں بازاروں میں انہوں نے جو 60 سال سے اوپر کا کوئی بھی شخص نظر آتا ہے تو پولیس ان کو اٹھا رہی ہے اور اٹھا کے لے کے جا رہی ہے۔ اب پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جناب آفیشلی جو ظاہر کیے جا رہے ہیں اعداد و شمار، وہ ہیں 1500 پازیٹیو رزلٹ آئے ہیں، جن میں ابھی تک، کیونکہ ہمارے ہاں ٹیسٹ بہت کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ریشو ہے پازیٹیو، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کم آ رہی ہے آفیشل۔ لیکن ان آفیشل کیا ہے سچویشن، وہ تھوڑی سی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے میرا خیال ہے کہ 1 ہفتے کے اندر سچویشن یہ ہو جائے گی مزید الارمنگ، اور نمبر میں ایگزیکٹ نمبر ہیں، مختلف چل رہے ہیں، تو یہ خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ افواج پاکستان، سب سے پہلے پاکستان سے آپ کو بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی جہاں ہیں سب سے زیادہ بہت کیا کہنا چاہیے، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ہے صورتحال کہ افواج پاکستان جناب آئین کا آرٹیکل 245 کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ فوج کو بلایا گیا تھا۔ افواج پاکستان کے ٹروپس اب باقاعدہ طور پہ گلیوں اور سڑکوں میں آ گئے ہیں اور گشت شروع کر دیا انہوں نے، رینجرز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ مل کے۔ افواج پاکستان جو ہے اس وقت کراچی تا خیبر ہر شہر میں
ہر تحصیل میں، ہر ٹاؤن میں اس وقت فوج جو ہے وہ گشت کر رہی ہے، یعنی دور دراز علاقوں سے لے کے بڑے شہروں تک اب فوج جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور فوج اس وقت رینجرز، پولیس اور فوج، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے، سیمی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بلکہ فل لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے، اور رزلٹس جو ہیں وہ ابھی ٹیسٹنگز کٹس ہمارے پاس بہت زیادہ آ گئی ہیں، اب ہونی ہے ٹیسٹ، اور ٹیسٹ میں جو اب تک ریشو آ رہا ہے یہ ہمارا جو نمبر ہے وہ 10,000 سے کراس کر جائے گا اگلے کیا کہنا چاہیے 1 ہفتے کے اندر اندر۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ نمبر جو ہے 10,000 کراس کر جائے، جن کے رزلٹ پازیٹیو آئیں گے۔ ان 10,000 لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ ساری چیزیں ارینج کی جا رہی ہیں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ اس وقت اگر پوری دنیا میں پوری دنیا میں اگر کوئی ملک کھڑا ہے تو وہ ہے چائنا۔ چائنا سے امریکہ نے بھی مدد مانگی تھی، لیکن پاکستان کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اور اس لیے ترجیح دی ہے کہ پاکستان نے بھی چائنا کو اس مشکل گھڑی میں، جب وہاں پہ اٹیک ہوا تھا تو وہاں پہ اس وبائی مرض کا پھیلا ہوا، تو پاکستان نے تقریباً 5 لاکھ ٹیبلٹس بھیجی تھیں، اور جو خاص گولیاں ہیں جن سے علاج جو آزمایا جا رہا ہے وہ بھیجی تھیں، اور پاکستان اور چائنا کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ مرض چائنا سے پاکستان نہیں آ سکی تھی۔ ایران بدستور جناب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور آج بھی یہ ایشو ہوا کہ ایران ابھی بھی بارڈر کراس کروا رہا ہے، اس میں ہماری اپنی کوتاہی بھی ہے، لیکن ایران بھی زیادتی کر رہا ہے، اور اب یہ جو ایران کا معاملہ ہے یہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے رویے کو اب ہمارے مقتدر حلقے اور ہمارے ادارے انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جو تفتان کا معاملہ ہے یہ اب الارمنگ ہو گیا ہے، اور ایران جو ہے وہ بدستور یہ حرکت کر رہا ہے، اور نہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا۔ اور یہ چیز ایک آپ کو بتا دوں کہ یہ آگے جا کے اس مشکل گھڑی میں پتہ چل رہا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو فوج اس وقت جناب اس لیے ہے کہ اب کرفیو کے بارے میں، کیونکہ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی سو رہے ہیں، ہمارے اداروں نے، ہماری ریاست نے، گورنمنٹ نے ہائپ بھی نہیں کریٹ ہونے دی، انریسٹ بھی نہیں پیدا ہونے دیا، اور افراتفری بھی پیدا نہیں ہونے دی، لیکن ایک ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے اور پاکٹس پوائنٹ آؤٹ کر لی ہیں کہ کون کون سا ایریا ہے جہاں پہ یہ مرض زیادہ ہے۔ تو اس لیے اب ان علاقوں میں کرفیو لگانے کا آپشن، اگلا آپشن جو ہے وہ کرفیو لگایا جائے گا ان علاقوں میں۔ اس لیے پاک فوج، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 ہفتہ تک افواج پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ احتیاط کریں اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ میں آپ کو بڑے شہروں کی بات نہیں بتا رہا، یہ میں دور دراز شہروں سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب ہر جگہ پہ افواج پاکستان موجود ہیں۔ یہ چیز ہو گئی جناب۔ چائنا کی طرف سے بھرپور ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، ڈاکٹرز بھی ان کے آ چکے ہیں، اور چائنا کی طرف سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلینک چیک انہوں نے دیا ہے۔ بلینک چیک مین کہ جس چیز کی ضرورت ہوگی پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، بلکہ اس مصیبت میں پڑنے سے بچانے کے لیے، چائنا جو ہے وہ بھرپور امداد کرے گا، ہر طرح کی ہیلپ کرے گا، اور وہ ثابت کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز آ چکے ہیں، جہاز ایک ہی ملک ہے جہاں سے آ رہے ہیں جی، اور وہ ہے چائنا، کیونکہ پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہے، ہر ملک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن چائنا نے آؤٹ آف دا وے جا کے پاکستان کو یہ سپورٹ کر رہا ہے۔ کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ پورٹس کے ذریعے بھی، اور بلکہ اب ایئر لفٹ زیادہ جہاز آ رہے ہیں ہوائی جہازوں کے ذریعے تاکہ لیٹ نہ ہو، تو یہ ہم نے اپنا سیٹ کر رہے ہیں۔
تو صورتحال یہ ہے. اب اسی دوران کچھ چیزیں چل رہی ہیں, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں. اس وقت جو اختلافات کی خبریں وہ نہیں دینے کی ضرورت, لیکن سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے اور اعداد و شمار اکٹھے کر کے, ادروائز ہم نے یہ ہمارے اداروں نے یہ محنت کے ساتھ پورے ملک میں کچھ پوائنٹ آؤٹس کر لیے ہیں. اس میں لاہور میں بڑھنے کا اندیشہ ہے جی, گوجرانوالا شامل ہے, لاہور کے کچھ علاقے جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. اسلام آباد بہت الارمنگ ہے. اسلام آباد میں اب تک 40+ ہو چکے ہیں, اور خاص طور پہ جو پولی کلینک کے ڈاکٹرز ہیں ان کے جو ایک چل رہی ہے سیریز, میں آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں احتیاط بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر پازیٹیو رزلٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ رپورٹ بھی کریں, اور ڈاکٹرز سے یا ہیلتھ سروس جو بھی اس کو ڈیل کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ڈیل کر رہا ہے, انتظامیہ بھی ڈیل کر رہی ہے, تو یہ چیز آپ اس کو گٹ مٹ نہ ہونے دیں. اور آپ کہیں بھی کوارنٹین ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ گیسٹ ہاؤس میں کوئی کمرہ لے کے کوارنٹین ہو گئے ہیں آئسولیشن میں, جن کا رزلٹ پازیٹیو ہے, اور وہ کیا کہنا چاہیے امپرومنٹ آ رہی ہے ان کی. ایک چیز میں گورنمنٹ سے ضرور کہوں گا, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرف آئے کہ بہت سارے لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں میسیجز جو ہاسپٹلز میں یا سرکاری کوارنٹین میں ہیں, وہاں کی صورتحال اچھی نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں جانے دیں. ہم اپنے گھروں میں الگ سے کوارنٹین ہو سکتے ہیں اور ہم سروائیو کریں گے, کیونکہ جو صورتحال اس وقت جو گورنمنٹ کے کوارنٹین سینٹرز کی ہے, سب کی نہیں کچھ کی, وہ تھوڑی سی گھمبیر ہے. اس لیے گورنمنٹ اس طرف بھی توجہ دے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ وہ گھروں میں کیسے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں اور اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں. لیکن ایک اہم بات رہے کہ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ کو دیں گے.